السلام علیکم۔ آج ہم آپ کو ایک سٹوری سنائیں گے ترکی کی کہ اللہ کے فضل سے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور اپنے کام میں مصروف ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دن دگنی رات چگنی ترقی سے نوازے۔ تو میں شروع کرتا ہوں آج آپ کو سامنے ایک سٹوری۔ ایک ترکی کا لڑکا تھا، اس کا ماں باپ معذور تھا اور ان کی حالت مطلب اس قابل نہیں تھی کہ وہ کسی ریسٹورنٹ میں بیٹھ کر کھانا کھائیں، لیکن اس بچے نے پھر بھی سوچا کہ میں اپنے ماں باپ کو ایک مہنگے ترین ہوٹل میں لے کر جاؤں گا اور ان کو وہاں پر کھانا کھلاؤں گا۔ وہ ایک ترکی کا سب سے مہنگا ترین ہوٹل تھا، وہاں پر ان کو لے کر گیا، ان کو ان کے لیے ہر قسم کا کھانا بسٹیل کیا، اور وہ بچہ وہ بہت خوش تھا کہ میں اپنے ماں باپ کو یعنی کہ آج میرا مقصد پورا ہو گیا زندگی کا، جو میری خواہش تھی۔ اس نے اپنے والدین کے لیے ہر وہ ڈش پیش کی جو اس کی حیثیت سے بہت زیادہ تھی، لیکن اس نے آپ محنت کی اور وہ کامیاب ہو گیا۔ اور اس کا والدہ دونوں خود کھا بھی نہیں سکتے تھے، وہ ان والے ان کے منہ میں ڈالتا، آدھے نیچے گرتے، لوگ دیکھ کر بہت نفرت کرتے اور غصہ کر رہے تھے، اور کچھ تو کہہ رہے تھے کہ اس کو باہر نکال کے پھینک دینا چاہیے، اتنے مہنگے ہوٹل میں اس نے ماحول خراب کر دیا ہے۔ لیکن وہ بچہ ان کی باتیں سنتا رہا اور اپنے ماں باپ کی خدمت میں مدن رہا۔ یہ بات یہاں تک پہنچ گئی کہ مینیجر تک بات پہنچ گئی، شور پڑ گیا، اور وہ کہنے لگا کہ لوگ کہنے لگے کہ اس کو باہر نکال دیں، یہ یہاں پر اتنے مہنگے ہوٹل کا سارا ماحول اس نے خراب کر دیا ہے، یہ کیا کر رہا ہے یہ لڑکا۔ وہ ان کے والدین کھانا نیچے پھینکتے، وہ پھر کھاتا، پھر وہ مطلب کھانے والا ان کو دیتا، اور وہ اپنے مصروف تھا، اور اتنی دیر میں مینیجر آ گیا۔ مینیجر یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا اور وہ لوگوں کی باتیں بھی سن رہا تھا۔ اس مینیجر نے اس بچے کا جب حساب کیا تو اس کا 50% اس کو ڈسکاؤنٹ دیا، اور اس کو ساتھ گلے میں لگایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں توفیق دی ہے اور تم نے اپنے والدین کی خدمت میں مصروف ہو، مجھے آپ کا یہ سین یا خدمت آپ کی بہت پسند آئی ہے۔ لوگ جو بھی بولتے رہے، آپ نے لوگوں کی باتوں کا بالکل غصہ نہیں کیا، بالکل آپ خفا نہیں ہوئے، بالکل نروس نہیں ہوئے، بالکل پریشان نہیں ہوئے، اور اپنے والدین کی خدمت میں آپ مصروف رہے۔ یہ آپ نے ایک دنیا کے لیے ایک نشان بنا دی ہے، سٹوری بنا دی ہے۔ اور اس نے ان سے پیسے بھی کم لیے اور بہت خوش ہوا مینیجر، اور پوری دنیا میں اس کا نام روشن ہو گیا کہ یہ بچے نے محنت کی اور اپنے معذور ماں باپ کو ایک مہنگے ترین ہوٹل میں لے کر گیا اور ان کو کھانا کھلایا۔ پھر آج میں آپ کو عبدالستار ریدی جو پاکستان کے سٹار تھے، ان کی ایک کہانی سناتا ہوں۔ ان کے پاس ایک آدمی گیا اور انٹرویو لیا، اور اس نے پوچھا کہ عبدالستار صاحب، آپ کا کوئی ایسا منظر ہو ذہن میں، آپ نے بہت لوگوں کے جنازے اٹھائے، سڑکوں سے اٹھایا، لوگوں کو آپ نے عزت دی، کوئی ایسا منظر ہو جس میں آپ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے ہوں؟ عبدالستار ریدی نے فرمایا کہ ایک جنازہ تھا، ایک آدمی تھا، اس کی حالت بہت صاف تھی، بزرگ آدمی تھا، ناخن صاف تھے اور بہت معزز آدمی تھا۔ تو جب میں اس کی باڈی لے کر آیا تو میں نے مجھے اس کو دیکھ کر لگا کہ یہ کوئی اچھے خاندان کا آدمی ہے۔ تو بعد میں اس کا بیٹا آیا، اس نے کہا کہ یہ پیسے لے لیں یا جو بھی ڈاکومنٹ، اور میرے والد کا جنازہ جو ہے وہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے، اور میری فلائٹ جا رہی ہے امریکہ یا کہاں وہ رہتا تھا، تو میں نے جانا ہے، میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میں فیملی لے کر ایئرپورٹ پر جا رہا ہوں، تو آپ ان کو دفنا دیجیے گا۔ وہ کہتا ہے، عبدالستار ریدی فرماتے ہیں کہ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ دیکھو یہ کیسی اولاد ہے، اپنے بچوں کو اپنے والدین کو دفنانے کے لیے ان کے پاس ٹائم نہیں ہے، اور وہ پتہ نہیں کہاں امریکہ میں رہتا تھا، اس کی ٹکٹ بچانے کے لیے اپنی فیملی کے ساتھ اس کا مدن تھا، اور وہ اپنے والد کو ایسے چھوڑ کر چلا گیا۔ تو عبدالستار ریدی کہتا ہے کہ میں نے بہت زیادہ خدمت کی، بہت لوگوں کو سڑکوں سے اٹھایا، لیکن یہ کہانی جو آج تک میرے دماغ میں گونجتی رہی کہ یہ کیسا بیٹا ہے، اپنے باپ کو دفنانے کے لیے اس کے پاس ٹائم نہیں ہے۔ تو اس طرح کی سٹوریاں جو ہوتی ہیں وہ مجھے لوگ بھیجتے رہتے ہیں، پھر میں وہ آگے پیش کرتا رہتا ہوں۔
تو آپ لوگوں کے پاس بھی اگر کوئی سٹوری ہو تو ضرور مجھے بھیجیے گا، میں ضرور اس کو آگے شیئر کروں گا انشاءاللہ جیسے بھی میں کر سکا۔ تو عبدالستار ایدھی نے بہت خدمت کی پاکستان کی، آج وہ اس دنیا میں نہیں ہے لیکن ان کا بیٹا ان کی جگہ پر خدمت کر رہا ہے، لیکن لوگ آج بھی عبدالستار ایدھی کا نام لیتے ہیں۔ تو ہم لوگ بڑے عبدالستار ایدھی تو نہیں بن سکتے، لیکن ہمیں کم سے کم ان کا ایک چھوٹا شاگرد ضرور بننے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ ایسے انسان کبھی کبھی دنیا میں پیدا ہوتے ہیں اور پھر وہ دنیا میں ان کا ایک نام اور مقام رہ جاتا ہے۔ آج لوگ عبدالستار ایدھی کا نام لیتے ہیں اور ان کی آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں۔ کتنے گھروں کو انہوں نے آباد کیا، کتنی لڑکیوں کے گھر بسائے، کتنے لوگوں کے علاج کرائے، کتنے لوگوں کو عزت دی، ان کو سڑک سے لا کر گھر میں بنا دی، ان کو کھانا دیا، ان کو رہائش دی، ان کو میڈیکل دیا، جہاں تک کہ وہ جانور پرندوں کو بھی جب دیکھتے کسی جگہ میں تو ان کو بٹھا کر لے جاتے۔ ایسے محسن انسانات کی پاکستان میں ضرورت ہے، محسن انسان کی جو پاکستان کی آگے بھی خدمت کرے اور پاکستان کا نام روشن کرے۔ اسی طرح کے ساتھ ہی آج خالد بٹی آپ کے ساتھ اجازت چاہتا ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، کہ بی ٹی وی کو نہیں بھولیے گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور آگے شیئر کیجیے گا اپنی فیملی ممبر میں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حفظ و امان میں رکھے، آپ کا حامی ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر پریشانی پیچیدگی مشکل سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دن دگنی رات چگنی ترقی سے نوازے اور ہر حال میں آپ کو اللہ تعالیٰ خوش رکھے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اسی کے ساتھ خالد بٹی کو اجازت دیجیے گا۔ اوکے، خدا حافظ۔